بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک بہت دلچسپ کانسیپٹ ٹائم ڈائلیشن کو سمجھا تھا اور ایک دیکھا کہ کس طرح حرکت کرنے والے آبزرور کے لیے وقت سست ہو جاتے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کا لیکچر نمبر 11 شروع کر رہے ہیں جس کا ٹاپک ہے لینتھ کنٹریکشن۔ آج ہم جانیں گے کہ جب کوئی چیز روشنی کی رفتار کے قریب سفر کرتے ہیں تو صرف اس کا وقت ہی نہیں بدلتا بلکہ اس کی لمبائی بھی سکڑ جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور باہر سے دیکھنے والے کو وہ چیز چھوٹی کیوں نظر آتی ہے؟ آج ہم اس کی تھیوری اور اس کے پیچھے چھپے سائنسی تجربے کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں آج کا لیکچر شروع کرتے ہیں۔ لینتھ کنٹریکشن: Those objects which move with the speed of light seem shorter to the observer who observes from outside. لینتھ کنٹریکشن لمبائی کا سکڑنا وہ اجسام جو روشنی کی رفتار یا اس کے قریب حرکت کرتے ہیں باہر سے دیکھنے والے آبزرور کو اپنی اصل لمبائی سے چھوٹی سے سکڑی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ Thought experiment: Consider the two prime f equal to the rest prime and f prime the moving prime with velocity v. اسے سمجھنے کے لیے ایک پرائم تجربہ کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ہمارے پاس دو پرائم ہیں، ایف ایک ریسٹ پرائم ہے جبکہ ایف پرائم وہ پرائم ہے جو ویلوسٹی سے حرکت کرتے ہیں۔ There are the two observers, the both in their respective primes, and there is a scale in f prime whose length is from A to B. دونوں پرائم میں اپنی اپنی آبزرور موجود ہے اور موونگ پرائم ایف پرائم میں ایک اسکیل یعنی پیمانہ رکھا ہوا ہے جس کی لمبائی پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک ہے۔ Now the coordinate of A and B with respect to f is equal to xA xB. اگر ہم ریسٹ پرائم یعنی ایف کے لحاظ سے دیکھیں تو پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے کوآرڈینیٹ ایکس اے اور ایکس بی ہوں گے۔ The coordinate of A and B with respect to f prime equal to the xA prime xB prime. اس طرح موونگ پرائم بھی ایف پرائم کے لحاظ سے پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی کے کوآرڈینیٹ کو ہم ایکس اے پرائم اور ایکس بی پرائم کہیں گے۔ اسٹوڈنٹس اس ڈائیگرام میں بس دو چیزیں سمجھیں گے، ایف پرائم ہے اور ایف پرائم ہے اور ایف پرائم ہے۔ دو پرائم ہے ہمارے پاس، ایک آبزرور باہر کھڑا ہے اور دوسرے آبزرور گاڑی کے اندر یا اسپیس شپس میں جہاں ایک اسکیل رکھا ہوا ہے۔ اندر والے شخص کے لیے یہ اسکیل جو ہے اور ریسٹ پر ہے، اس لیے وہ جو لمبائی ناپے گا اسے ہم پراپر لینتھ یعنی L0 کہیں گے۔ لیکن باہر کھڑا شخص کے لیے یہ اسکیل تیزی سے گزر رہا ہے اس لیے اسے یہ اسکیل تھوڑا چھوٹا نظر آئے گا اور جسے ہم ریلیٹیو لینتھ L کہیں گے۔ Now the length of the scale with respect to observer at f prime equal to the xb prime minus xa prime equal to the L0. اب ہم موونگ پرائم یعنی ایف میں موجود آبزرور کے لحاظ سے اسکیل کی لمبائی نکالنے کے لیے ہم آخر پوائنٹ میں سے پہلا پوائنٹ نکال دیں گے جسے ہم L0 کہیں گے۔ The length of the scale with respect to observer LF is equal to at f is equal to xa minus xb equal to the L. اسی طرح ریسٹ پرائم میں بھی موجود آبزرور کے لحاظ سے اسکیل کی لمبائی L ہوں گے، where the L0 equal to the proper length and L is equal to a relative length. یہاں L0 کو پراپر لینتھ یعنی اصل لمبائی کہا جاتا ہے اور L کو ریلیٹیو لینتھ یعنی ظاہری لمبائی کہا جاتا ہے۔ By using the Lorentz bus transformation equation to
x prime equal to the x minus vt divide by under the root 1 minus v square divide by c square. اسے ثابت کرنے کے لیے ہم لورنس پس ٹرانسفارمیشن ایکویشن استعمال کریں گے جو فاصلے اور وقت کے تعلق کو ظاہر کرتے ہیں. x a prime equal to the x a minus v t a divide by under the root 1 minus v square divide by c square. The x b prime equal to the x b minus v t b divide by under the root 1 minus v square divide by c square. ہم نے پوائنٹ A اور پوائنٹ B دونوں کے لیے الگ الگ پوائنٹس یعنی لورنس ایکویشن لکھ دی ہیں. ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اکول ٹو دا ایکس بی مائنس ایکس وی ٹی بی ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر مائنس ایکس اے مائنس وی ٹی اے ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. اب لمبائی کا فرق معلوم کرنے کے لیے ہم نے بی والی ایکویشن میں سے اے والی ایکویشن کو یعنی سبٹریکٹ کر دیا ہے. The xb prime minus xa prime equal to the xb minus vtb minus xa minus vta divide by under the root 1 minus v square divide by c square. چونکہ دونوں ویلیو کی نیچے والی ڈینومینیٹر ویلیو ایک جیسے ہے اس لیے ہم نے ایسا ایک ہی بٹے کے نیچے لکھ دیا ہے. ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اکول ٹو دا ایکس بی مائنس ایکس ہول مائنس انٹو وی ٹی بی مائنس وی ٹی اے ہول ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. اب ہم نے ایک جیسی ویلیو نے ایکس اور وی ٹی کی جوڑی بنا لی ہے تاکہ حل کرنے آسان ہو. ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اکول ٹو ایکس بی مائنس ایکس اے مائنس وی انٹو ایکس ٹی بی مائنس ٹی اے ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. یہ ہم نے کامن لے لیا ہے جس سے ہمیں وقت کا فرق ٹی بی مائنس ٹی اے حاصل ہوا. Now let TA equal to TB 0 equal to TB minus TA. یہاں لمبائی کے لیے ناپنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پوائنٹس ایک ہی وقت میں نوٹ کیے جائے، اس لیے ہم نے وقت کے فرق کو 0 فرض کر لیتے ہیں. ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اکول ٹو دا ایکس بی مائنس ایکس اے وی انٹو 0 ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. پچھلے پیج کی ایکویشن میں وقت کی فرق ٹی بی مائنس ٹی اے کی جگہ 0 پٹ کرنے سے وی والی ویلیو ختم ہو جائیں گی کیونکہ لمبائی ایک ہی وقت میں ناپی جاتی ہے. ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اکول ٹو ایکس بی مائنس ایکس اے ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. میتھمیٹکس طور پر اب ہمارے پاس یہ شکل باقی بچے ہیں. ایل ناٹ اکول ٹو دا ایل ڈیوائڈ بائی انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. چونکہ ایکس بی پرائم مائنس ایکس اے پرائم اصل لمبائی ایل ناٹ ہے اور ایکس بی مائنس ایکس اے ظاہری لمبائی یعنی ایل ہے، اس لیے ہم نے یہ ویلیو درج کر دیا ہے. ایل از اکول ٹو ایل ناٹ انڈر دا روٹ 1 مائنس وی اسکوائر ڈیوائڈ بائی سی اسکوائر. اب ظاہری لمبائی ایل کی ویلیو نکالنے کے لیے ہم نے جز والی ویلیو کو دوسری طرف منتقل کر دیا. یہی لمبائی کی سکڑنے کا فائنل فارمولا ہے.
Conclusion: this equation show that those the bodies move with the speed of light, and when we measure the length that the body, then the body will the appear shorter for the observer on the ground, and L is the less than L naught. ये इक्वेशन ज़ाहिर करता है कि जब कोई जिस्म रोशनी की रफ्तार से हरकत करता है तो ज़मीन पर मौजूद का ऑब्ज़र्वर को इसकी लंबाई असल लंबाई एल नॉट से कम या सिकुड़ी हुई महसूस होती है। स्टूडेंट्स, इस डेरिवेशन हमने ये जान लिया है कि लंबाई भी कायनात पर हतमी नहीं। जब कोई रॉकेट या चीज़ के रोशनी की रफ्तार के करीब सफ़र करते हैं तो वो अपनी हरकत की सिमत में सिकुड़ जाती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर और लेंथ कंस्ट्रक्शन की मैथमेटिक्स अच्छी तरह समझ आ गई होंगे। अगर कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछिए और इन नोट्स को अच्छी से तैयार कर लें। अगले लेक्चर में हम मास वेरिएशन यानी रफ्तार के साथ वज़न की तब्दीली पर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।